आज 29 रमज़ान आखिरी जुमेरात के दिन अर्श इलाही को हिला देने वाली दुआ हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। उसी वक्त गैबी फरिश्ता आपकी मदद कर जाएगा, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान की 29 तारीख जुमेरात के दिन जो शख्स भी अर्श इलाही को हिला देने वाली दुआ को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके सारे नसीबों को खोल देगा। वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज ही अर्श इलाही को हिला देने वाली दुआ पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। जिस मकसद, जिस हाजत, जिस परेशानी के लिए भी आज ये वजीफ़ा पढ़ोगे, वो हाजत गैब से पूरी हो जाएगी और हर मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। अगर आप कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिस मकसद को लेकर आपने लोगों से सिफारिशें करवाई, बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ लिए, बड़े बड़े आमाल, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ ली, लेकिन फिर भी आपकी हाजात पूरा होने का नाम नहीं ले रही, आप थक और हार चुके हैं, आप मायूस हो चुके हैं, तो आज ये दुआ पढ़ लेना। ये अल्लाह की ऐसी लाडली दुआ है कि जिसे पढ़ते साथ ही मुकद्दर का सितारा चमक उठता है, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। अगर आप आज के दिन बरकतें, रहमतें, अज़मतें लूटना चाहते हैं तो आज ये ख़ास वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। हर बंदा रमज़ान के महीने की बरकतों, रहमतों और अज़मतों को जानता है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। ये महीना भी दूसरे महीनों की तरह अफजल है, तो आज के दिन की भी कदर कर लो। इसकी वजह यह है कि रमज़ान की 29 तारीख जुमेरात का दिन अपने साथ खुशियाँ, रहमतें, बरकतें लेकर आया है। आज का दिन बड़ा ही मुबारक और बाबरकत दिन है। आज ये दुआ पढ़ने की देर है। आप यकीन करें, एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा और ना ही कभी किसी से मांगना पड़ेगा। आप रब्बे करीम से हाथ फैलाकर जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज ही अर्श इलाही को हिला देने वाली दुआ वो बहन भाई भी लाजमी पढ़ें जो घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशान हैं, जो घर में बेसकूनी, बेबरकती और तंगदस्ती की वजह से परेशान हैं। घर का निज़ाम औरतें चलाती हैं और सब घर में रिज़्क की कमी तो होती ही है, तो सबसे बड़ी परेशानी औरत ही को होती है। आज अपनी बहनों के लिए एक ऐसा मुजर्रब और कामयाब वजीफ़ा, एक ऐसी दुआ लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते साथ ही आपके घर में मौजूद बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाएगा। आपके जवान बेटे रोज़गार से परेशान बैठे हैं, आप भी ये दुआ पढ़कर देखें। बेटे खुद भी पढ़ ले, घर का कोई फ़र्द पढ़ ले। आज ये दुआ किसी सूरत मत छोड़िएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो ये दुआ पढ़ते साथ ही घर से बेरोज़गारी का खात्मा हो जाएगा। आप अपने शोहर के कारोबार में तरक्की, कामयाबी के लिए ये वजीफ़ा पढ़ ले। जिस दुकान पर गाहक नहीं आते, जिस दुकान पर नजर बद है, हसद है, जादू है, जिन्नात हैं या बंदिशें हैं, आपकी दुकान पर गाहकों का रश लग जाएगा। जिस घर में जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए पढ़ ले। बड़ा ही बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज इस दुआ को नहीं पढ़ेगा। ये वो वक्त है जब बंदा अपनी मुश्किल को लेकर रब्बे करीम से मांगता है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं, अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। आज ये दुआ पढ़ने से आपको आपके तमाम मसाइल का हल मिल जाएगा। आपकी तमाम तंगदस्तियों, परेशानियों और मुसीबतों से जान छूट जाएगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। आज जो लोग एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, जो अपने घर के हालात से, अपनी माली परेशानियों से, अपनी बीमारियों से तंग आ चुके हैं, वो एक बार ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़े। वजीफ़ा आपने पढ़ना है, तरीका मैं बताऊंगा। मांगना रब से आपने है। आज ये दुआ पढ़ते साथ ही आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। आपके घर का नक्शा ही बदल जाएगा और मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि लोग दूर दूर से आपकी कामयाबियों का राज पूछने आपके घर तक आएंगे। याद रखिए, जब रब्बे करीम देने पर आता है तो ना शक्लें देखता है, ना ही अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। आज वो वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे पढ़ते साथ ही रब्बे करीम छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। अगर तो आप दौलत संभाल सकते हैं, अगर आपके घर में रिज़्क और दौलत संभालने की जगह है, तो आज ये दुआ पढ़ लो। आपकी हर नामुमकिन हाजत, हर ख्वाहिश गैब से पूरी हो जाएगी। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में रमज़ान की 29 तारीख आखिरी जुमेरात का दिन आ जाए, तो आपने ये अर्श इलाही को हिला देने वाली दुआ को पढ़ना है। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, ये दुआ लाजमी पढ़नी है। इस दुआ को आज तक जिसको बताया, रब्बे करीम ने मालामाल फरमा दिया। मैंने खुद इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब ये कबूलियत की घड़ियाँ आएँ और मैं ये दुआ पढ़ूँ, क्योंकि इस महीने में रहमतों, बरकतों, इज़्ज़तों के ख़जाने खोल दिए जाते हैं। कोई है रब्बे करीम से मांगने वाला जिसे रब्बे करीम अता करे।
یہ دعا بہت ہی آسان ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام سے سکون سے پڑھ لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 29 رمضان آخری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب چاہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ رب سے مانگا کریں، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اولیاء کرام کا وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کا اسم اعظم یا غفارو ہے۔ جو بندہ آج یا غفارو پڑھتا ہے، رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ جب بھی آپ رب سے مانگا کریں، اللہ پاک کی رضا مانگا کریں، اللہ پاک کی محبت مانگا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں، اور اگر آج یا غفارو پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آپ نے یا غفارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا غفارو 1 بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غفارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جس کے ہاتھ اس میں اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف 1 بار ملتا ہے۔ جب آپ 100 بار یعنی 1 مکمل تسبیح یا غفارو کی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہیں کہ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اس خاص دعا کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس دعا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجیے گا یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، آپ کے مقاصد کو، آپ کی کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتے ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 33 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں نے آپ کو پڑھنے کی بتائی ہے آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار یعنی 1 مکمل تسبیح یا غفارو کی پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آج یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنا مقصد اللہ سے پورا کروائیں۔ اللہ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔